بسم اللہ شروع کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطأ کبیرا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا۔ سامعین محترم، سورہ بنی اسرائیل کی یہ 4 آیات جس طرح کہ میں نے پچھلے جمعہ عرض کیا تھا، یہ سورت ہجرت سے 1 سال پہلے نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں وہ سارے خط و خال، وہ نقشہ جو مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشکیل پانے والے تھے، وہاں حکومت بننی تھی، اسلامی نظام قائم ہونا تھا، تو اس آنے والے وقت کے لیے جو معاشرہ ہوگا اس میں آپ یوں سمجھیے کہ یہ ہدایات ہیں، یہ اسلامی دفعات ہیں کہ تم ایسا کرو گے، ایسا نہیں کرو گے۔ سب سے پہلی جو ہدایت دی گئی وہ فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، تم اپنی اولاد کو اس خوف سے کہ یہ ہم پر بوجھ ہے، کھلانا پڑے گا، قتل کرتے ہو۔ پرانے وقت سے لے کر یہ جو قتل کی مختلف صورتیں تھیں وہ رائج تھے۔ مثلاً اگر عمل کا اسقاط کر دیا گیا ہے، عمل کو گرا دیا گیا ہے، یہ بھی قتل ہے۔ اور اگر مانے حمل ادویات، میری بیٹیاں اور بہنیں بیٹھی ہیں، یہ قرآن مسائل بیان کر رہا ہے، ان کو سمجھنا اور سمجھانا
یہ ذمہ داری ہے۔ تو اولاد کا قتل جو ہے اس خیال سے کہ یہ مجھ پر بوجھ ہوگا، پھر اس طرح ہوا کہ جب صنعتی انقلاب آیا یورپ میں تو صنعت کار سرمایہ دار انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ دیکھو ہم وسائل رکھتے ہیں، امیر آدمی ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں، اور تم کام کرتے ہو، مزدور ہو، تمہارے 5 6 بچے ہیں، تو یہ بچے جو ہیں زیادہ یہ تمہارے لیے مصیبت کا باعث ہے۔ یہ بات بھی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جو خالق ہے کائنات کا، رازق ہے، وہ یہ فرماتا ہے دیکھو اولاد کو اس لحاظ سے قتل نہ کرو کہ تم پر بوجھ بن جائے گی، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ان کو بھی دیں گے۔ جو آنے والا بچہ ہے اس کا میں خالق ہوں تو رازق بھی ہوں۔ یہ جو قدرت نے طریقہ بنایا ہے افزائش نسل کا، اس میں مداخلت نہ کرو۔ قرآن فرماتا ہے کہ 2 سال بچے کو ماں دودھ پلائے۔ جب اپنی ماں بچے کو 2 سال اپنی گود میں رکھے گی، دودھ پلائے گی، پیار کرے گی، تو لازماً ایک بچے کا دوسرے بچے سے وقفہ ہوگا 2-3 سال۔ یہ جو بچے کو دودھ پلانا ہے، آج کل کا تو زمانہ بڑا عجیب آ گیا ہے، میں کیا بات کروں۔ آپ سب صاحب اولاد ہیں۔ میں ایک اسپتال چلا رہا ہوں، میٹرنٹی اسپتال۔ وہاں عورتیں آتی ہیں، بچے کی ولادت ہوتی ہے، زیادہ تر بچے آپریشن سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب میں وارڈ میں جاتا ہوں، کبھی کبھی جا کے چکر لگاتا ہوں، تو وہ بچی، وہ عورت جس کا بچہ آپریشن کے بغیر ہوا ہے، نارمل طریقے سے، اس کو میں خوش ہوتا ہوں، اس لیے کہ اس کو بچے کو اپنا دودھ پلانے کا موقع مل جاتا ہے۔ جس کا آپریشن ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ 2 دن وہ بچے کو دودھ نہیں پلائے گی، اس کے بعد بچہ دودھ نہیں پیے گا۔ وہ بوتل کا دودھ پینا اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے اپنی شکل خود بگاڑ لی ہے، فطرت سے ہم دور ہو گئے۔ جب فطرت سے دور ہوں گے تو فطرت تو سزا دے گی۔ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ صرف اتنی ہے، یہ نظام قدرت ہے، اس نظام میں زیادہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ جو قدرت نے قواعد مقرر کیے ہیں، جو قدرت کا طریقہ ہے،
اس میں ہم جتنی مداخلت کریں گے سزا پائیں گے۔ بہرحال بات میں اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا دھیان اس طرف ہونا چاہیے کہ تم رزق کے وسائل ان کو زیادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جس نے بچے کو پیدا کیا ہے اس کے وسائل، رزق کے وسائل اس نے مہیا کر دیے۔ آپ یہ خیال کر سکتے ہیں بعض اوقات، دیکھو محنت تو ہم کرتے ہیں، کھیت میں ہل ہم چلاتے ہیں، پانی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں رازق ہوں۔ تو یہ کیا بات ہے؟ وہ رازق اس لحاظ سے ہے کہ اس نے سارے وسائل مہیا کر دیے۔ مثلا آپ نے کھیت میں گندم کا بیج بویا، ایک دانہ بویا، اب اس دانے کو جو پیدا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ سارے وسائل، سورج کی گرمی، زمین کی رطوبت، زمین کے نمکیات، اور جو وہ دانہ آپ نے بویا تھا اس پہ جو کومل نکلتی ہے، پھر گندم پر تنا بڑا ہوتا ہے، اس میں خوشے لگتے ہیں۔ آپ نے تو ایک دانہ بویا تھا، اس میں 100 دانے نکل آئے۔ یہ ہے قدرت کا کام کہ قدرت جو ہے وہ وسائل مہیا کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں آپ نے چلایا تھا، پانی آپ نے دیا تھا، لیکن سارے اسباب تو قدرت نے پیدا کیے۔ ان معنوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نحن نرزقہم، ہم ان کے لیے رزق کے وسائل دیتے ہیں، ان کے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اگر تم مختلف ہیلو بہانوں سے اپنے ہونے والے بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کر دو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک تو تم نے اللہ پر یقین نہ کیا کہ وہ رازق ہے، تم خود ہی مالک بن بیٹھے اور سمجھا کہ میں اس بچے کا رازق ہوں۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے قتل کرنا ایک بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں جس موضوع پر، یہ اتنا زیادہ لمبا موضوع ہے، اس کو چند منٹوں میں اس پر بات نہیں ہو سکتی۔ میں تو اشاروں پرائے میں بات کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ قدرت کے نظام میں مداخلت نہ کرو، سزا پاؤ گے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، دیکھو قدرت نے ایک نظام بنایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ نظام ہے کہ جائز طریقے سے ایک مرد کا اور ایک عورت کا نکاح ہوتا ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ مرد ہے، یہ خامد ہے۔ خامد کے لیے عورت حلال ہے، عورت کے لیے خامد حلال ہے۔ اس حلال کے طریقوں سے کو چھوڑ کے تم ادھر ادھر
منہ مارو گے، زنا کرو گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس عمل کو کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، تم اگر اس کے قریب جاؤ گے تو نسل انسانی کو برباد کرو گے، بہت بڑا جرم کرو گے۔ اس طرح نہ جاؤ۔ قریب جانے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے یہ محرکات ہیں، جتنے یہ وہ چیزیں ہیں ساری کی ساری جو زنا کی طرف کسی کو مائل کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا اس بات کا؟ اور جب گھر سے باہر نکلے تو پردہ کر کے نکلے، کیوں دیا؟ تاکہ وہ اس طرح کے حالات ہی پیدا نہ ہوں، وہ محرکات، وہ اسباب جو زنا کا باعث بنتے ہیں وہ نہ پیدا ہو۔ وہ ایک باحیا عصمت والی غیرت والی عورت ہے، پردہ کر رہی ہے، باہر جا رہی ہے۔ یہاں بھی خاص طور پر مغرب نے یہ ظلم کیا، اس نے عورت کو بے لباس کر دیا اور کہا یہ ترقی ہے، عورت جو ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہے۔ یہ جہالت کی بات تھی۔ ترقی کا شانہ بشانہ کام کرنے سے کیا تعلق ہے؟ مثلا ایک دفتر ہے، مرد الگ بیٹھے ہیں، عورتیں الگ بیٹھی ہیں، تو پھر کام نہیں ہوتا۔ ایک مرد کو اکٹھا بٹھانا شانہ بشانہ، وہ کام کریں، فریلی کام کریں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس رب کائنات نے جس نے پیدا کیا ہمیں، وہ ہمیں ہدایت دے رہا ہے کہ یہ حماقت مت کرو، اپنی حدود میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے حدود قائم کر دی ہیں ایک مرد کے لیے اور عورت کے لیے، فطری طور پر۔ ویسے حقوق کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے برابر ہیں۔ اگر مرد ایک کام کرے گا جتنا ثواب ملے گا، عورت کرے گی 100 ثواب ملے گا۔ وہ اتنی ہی قابل احترام ہے جس طرح کہ مرد قابل احترام ہے، احترام میں کوئی فرق نہیں۔ لیکن اس کے جو کام ہے، جو وہ اپنے کام کرتی ہے، اس میں اور مرد کے کام میں فرق ہے۔ یہ قدرتی بات ہے۔ عورت فطرتاً ایک محافظ چاہتی ہے، اس کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ اس کا کوئی حفاظت کرنے والا ہو، اس کی فطرت میں بات شامل ہے۔ اس رب کائنات نے جس نے کائنات پیدا کی ہے، مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی پیدا کیا، اس نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے۔ اور مرد کی فطرت میں کیا بات ہے؟ یہ حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے کہتا ہے نا مرد، یہ عورت یہ ہے میری عزت ہے، میں اس کا محافظ ہوں۔ اس لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، باہر تگو دو کرنا، رزق کو کمانا، محنت کرنا، دوڑنا بھاگنا، یہ مرد کا کام ہے۔ عورت گھر میں رہے گی، گھر میں بھی اس کے کام مرد سے کم نہیں ہے۔ کیا بچوں کی پرورش کرنا معمولی کام ہے؟
ان بچوں کو پرورش ان کی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اس بی بی نے ایک مفید شہری معاشرے کے حوالے کرنا ہے. اس کی تعلیم، اس کی تربیت، یہ بہت بڑا کام ہے. ہاں البتہ اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتی ہے، ٹیچر بننا چاہتی ہے، ایسے کام کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، کرے، برقع پہنے اور چلی جائے. میں اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ ہمارے اسپتالوں میں یہ مغرب کی ذہنیت ہے. بھئی عورتوں کے لیے تو سمجھ آتی ہے ایک نرس ہو، عورت نرس ہو، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن مرد کے لیے جو ہے وہ ایک مردی نرس ہونا چاہیے. ایک مریض مرد کو سنبھالنا وہ ایک بچی کے لیے، ایک عورت کے لیے مشکل ہے، ایک مرد کے لیے آسان ہے. تو ہم بہت سی چیزوں میں، اسے میں کیا کہوں، غلامانہ زندگی کہہ سکتا ہوں. ہمیں اپنے دین کے مطابق کام کرنا چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے اسپتالوں میں جتنی نرسیں ہیں، چاہے مرد وہاں مریض ہوں، چاہے عورتیں مریض ہوں، وہ نرسیں عورتیں ہی ہوتی ہیں. اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے، اس میں اصلاح کی جا سکتی ہے. مرد کی نرسنگ مرد کرے اور عورت کی نرسنگ عورت کرے، یہ بڑی سیدھی سی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم وہ سارے وہ اسباب، وہ سارے وہ ماحول، وہ معلومات اس کے قریب نہ جاؤ. اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. یہ فحاشی کا کام ہے، غلط کام ہے. غلط کام کیوں کرتے ہو؟ تمہیں قدرت نے پیدا کیا ہے، تمہیں سوچنے کے لیے دماغ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، کوئی چیز کھانے کے لیے منہ دیا ہے. تو یہ ایک نعمت ہے، اس کو نعمت کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں حیا کیوں نہیں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نگاہ اگر کسی عورت پر پڑ گئی ہے، وہ تو پڑ جاتی ہے، تو اس کا تو کوئی عرض نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وہ روک لے اپنی نگاہ کو، یہ ٹھیک ہے بھائی، میں یہ عورت جو ہے یہ غیر محرم ہے میرے لیے، کسی کی بچی ہے، کسی کی بیوی ہے، کسی کی عزت ہے، اس کو دوبارہ نہ دیکھے. بات تو دیکھنے کی ہے، اس کو دوبارہ نہ دیکھے تو اس کا اتنا اجر ہے، اتنا اس ایک بات کا. یہ بات ذہن میں آ گئی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اس کا فرمان ہے کہ میں نے اس کو دوبارہ نہیں دیکھنا. اس ایک عمل کا اتنا بڑا اجر ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کے اندر کا ایمان جو ہے، ایمانی حرارت جو ہے، وہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے یہ فرمایا کہ یہ سبیل غلط کام ہے اس طرح کرنا. یہ ساری ہدایات وہ دی جا رہی ہیں
اس معاشرے کے خد و خال بیان کیے جا رہے ہیں جو ہجرت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں معاشرہ تشکیل دینے والے تھے۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال تو سوائے اللہ کی توحید بیان کرنے کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت بیان کرنے کے یا قیامت کی بات ہوتی تھی، سارا نظام تو کہہ بھی نہیں کر سکے۔ اس طرح روزوں کا انتظام، زکوٰۃ کا انتظام مکہ میں تو نہیں ہو سکا۔ مکہ میں ایک ہی سبق تھا، اللہ وحدہ لا شریک اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، یہ سبق تھا 13 سال۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مدینہ میں جا کے وہ معاشرہ تشکیل پائے۔ اس معاشرے کے یہ خد و خال بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو خواہ مخواہ مار دینا بغیر حق کے اس کو حرام قرار دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ کی بیت اللہ شریف کی حرمت بہت زیادہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دیکھو اس بیت اللہ کی حرمت سے انسانی جان کی حرمت زیادہ ہے، تم کیوں کسی کی جان لیتے؟ قرآن پاک کی قید ہے جس کا مفہوم یہ ہے جس نے ایک انسان کو بغیر حق کے، بغیر وجہ کے قتل کر دیا، گویا اس نے ساری انسانی کو قتل کر دیا۔ اور جس نے ایک جان کو زندہ کیا کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کا وہ باعث بنا، بیمار تھا اس کی علاج کیا، اس نے گویا ساری انسانیت کا وہ زندہ کیا۔ تو دین کے نزدیک جو ہے نا قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، الا بالحق۔ ہاں حق جو ہے اس کے ساتھ یہ کام ہو سکتا ہے۔ حق کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی نے کسی کو قتل کیا ہے تو ظاہر ہے جو قاتل ہے اس کو سزا تو ملے گی، قصاص تو اس کا ہوگا، قتل تو وہ ہوگا۔ پھر ایک آدمی جو جہاد میں جہاد کر رہا ہے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، جب جنگ ہوگی، جنگ میں کو مارا جائے گا وہ بھی قتل ہی ہوگا۔ ایک آدمی مرتد ہو گیا ہے تو اسلامی حکومت میں جو مرتد ہوتا ہے مسلمان ہو کے پھر وہ کافر بنا، اس کی سزا بھی قتل ہی ہے۔ ایک آدمی اتنا فساد ہو جاتا ہے پورے معاشرے کو کا امن جو ہے وہ درم برم کر دیتا ہے، وہ سزا بھی قتل ہی ہے۔ تو حق کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری صورتیں اگر پیدا ہو جائیں گی تو پھر ورنہ اس کے علاوہ کسی کو مارنا یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْمَالَ الْيَتِيمِ، دیکھو کوئی یتیم ہے اس کے مال کو ہڑپ نہ کرو، اس کی زمین ہے، اس کا مال ہے، اس میں سے خرچ نہ کرو۔ ہاں البتہ اگر جو اس کا والد ہے، اس کی پرورش کرنے والا ہے، اس کے وسائل کم ہیں، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو پھر وہ اس سے جائز طریقے سے اتنے پیسے لے سکتا ہے کہ اس کی پرورش کے لیے ضروری ہے۔
جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے، بالغ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یتیم کی بڑی وکالت کی ہے۔ پھر فرمایا اوفوا بالعہد، جو وعدہ کرتے ہو وہ پورا کرو۔ تم وعدے کو معمولی بات سمجھتے ہو؟ ہم روزانہ نماز میں ایک عہد کرتے ہیں، 5 وقت عہد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا سر جھکے گا تیرے سامنے جھکے گا، اور جب بھی میں مشکلات میں گرفتار ہو جاؤں گا تو تجھ سے ہی مانگوں گا۔ یہ وعدہ ہے ہمارا۔ اس کی جو تربیت ہے، جس کا عملی حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ایک انسان دوسرے انسان سے وعدہ کرتا ہے، اگر یہ وعدہ پورا کرتا ہے تو پھر اس بات کا بھی امکان ہے کہ جو اللہ سے ہم نے وعدہ کیا اس کو بھی پورا کریں گے۔ وعدہ پورا کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں یہ اکثر جملہ جو ہے وہ ادا فرماتے تھے، لا دین لمن لا عہد لہ۔ جس نے وعدہ نہیں پورا کیا اس کو کوئی دین ہے؟ تو یہ سامعین کرام مختصر طور پر یہ وہ ساری ہدایات تھیں میں جو عرض کر رہا ہوں، جو آنے والے وقت میں مدینہ منورہ میں اس معاشرے کے خد و خال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔